اسلام ایک پیسفل امن مذہب ہے، امن امان والا مذہب ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین اور شانتی والا مذہب ہے۔ اس مذہب کی روح کو، اس مذہب کے چہرے کو بگاڑنے کے لیے آج لوگ اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی ان کا تعلق دہشت گردی سے ہے۔ اسلام کوئی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، اسلام سے دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اسلام مومن بندوں کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی، اور جو نان مسلم سے غیر مسلم بھائی ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے ہمدردی کے ساتھ رہنے کا جو ہے پیغام دیتا ہے۔ اسلام ایک پرامن والا مذہب ہے، اور جو چہرہ آج میڈیا نے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جس نے بھی جن لوگوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑا ہے، اسلام کے صحیح چہرے کو بگاڑا ہے، غلط طریقے سے اسلام کی نمائندگی انہوں نے کی ہے، اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی اے مومن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اخلاق کے ذریعے سے پیش کیا جائے، ان کو اچھے کردار کے ذریعے سے پیش کیا جائے، اور اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کی جائے، اسلام کا صحیح چہرہ کیا ہے یہ ان کو بتایا جائے۔ آج دنیا کو جو بتایا جا رہا ہے، جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، لوگ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے قلم بکے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں بکی ہوئی ہے، یہ ایمان فروش ہے، ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ دیش کے لیے اور ملک کے لیے کوئی کام کرنے والی میڈیا نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ان کے اندر ملک کی ہمدردی ہوتی ہے، اگر واقعتاً ملک کی اگر ان کے اندر درد ہوتا ہے، تو ملک کے حالات کو یہ رونما کرتے، ملک کے حالات کو لوگوں کے سامنے لاتے۔ ملک کے اندر جو غربت ہے، ملک کے اندر جو برے حالات ہو رہے ہیں، عصمت دری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، کہیں چوری ہو رہی ہے، کہیں عصمت دری ہو رہی ہے، کہیں شراب کے نشے میں لوگ اپنے گھر والوں کو ظلم کر رہے ہیں، ان حالات کو پیش کرنا یہ میڈیا کی اصل ذمہ داری ہے۔ نیشنل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بجائے آج ہمارا میڈیا مسلمانوں کو بٹوارنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اپنی نمائندگی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے قلم بکے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں بکی ہوئی ہیں۔ جب یہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو ان کی زبان سے کبھی سچ نہیں نکلتا، اور ان کی زبانیں حق بولنے سے چھین لیا گیا ہے، ان کے حق بولنے کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت ملک کے حالات کو بگاڑنے کے اندر جو ایک بڑی سازش ہے، میڈیا کی بھی ایک بڑی سازش ہے، میڈیا کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ میڈیا نے ایک بڑا کردار، ایک غیر مہذبانہ طریقے سے، غیر اخلاقانہ طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو دو طبقوں میں بڑھ دیا ہے۔ آج سے اگر آپ پرانے حالات کا جائزہ لیں گے، ملک جس وقت بٹوارا ہوا تھا 1947 کے حالات آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان میں یہ ملک کا جو ترجمان ہوتا تھا، اس ملک کا جو انٹروڈکشن ہوتا تھا، امن کے ذریعے سے، پیس کے ذریعے سے، بھائی چارگی کے ذریعے سے اس ملک کا انٹروڈکشن ہوتا تھا۔ اس ملک ایک بڑے سطح پر لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا تھا، یہ ملک لوگوں کے آنکھوں کا ایک بڑا ستارہ تھا۔ یہ ملک آزادی کے وقت ایک جہیتی کا نمائندہ تھا، یہ ملک آزادی کے وقت ایک طاقت تھی، ہندو، مسلمان، کرسچن، بدھسٹ سب لوگ ایک صف میں کھڑے تھے۔ لیکن کیا ہو گیا آج ان لوگوں کو جو اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں زہر رکھتے ہیں؟ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے ان کے سامنے اسلام کا صحیح رخ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پتھر بھی مارتے ہیں، اگر وہ بد دعا بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ اور قرآن اس کو کہتا ہے، ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن کا ایک بہترین نسخہ، قرآن کی ایک بہترین آیت جو ہمارے سامنے ہے، ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ اے مسلمانوں، اس آیت کو پڑھو، اس کا ترجمہ سمجھو۔ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ۔ اگر تمہارے سامنے کتنا بھی بڑا دشمن آ جائے، کتنا بھی تمہارے ساتھ ظلم کرنے والا آ جائے، تم اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگر وہ تمہارے خلاف سازشیں کرتا ہے تو اس کے حق میں اچھی کوشش کرو۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، ادفع بالتی ہی احسن، ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دو، برائی کا، شر کا
بدلہ، اس کا جواب اچھے انداز میں دو، خیر کے ساتھ جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگرچہ کہ تمہارے درمیان میں دشمن بھی ہو جائے، اگرچہ کہ وہ تمہارے درمیان دشمن ہو، جاہل ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تم اچھے طریقے سے اس کا جواب دو گے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے۔ فَإِذَا الَّذِي أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ بھی آپ کا ایک پکا اور سچا دوست بن جائے گا، آپ کا پکا اور سچا دوست بن جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، اتنی بہترین آیت ہے میرے دوستو۔ یہی انسانیت ہے، یہی انسانیت ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے کہ جو آدمی آپ پر پتھر برساتا ہو، جو آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہو، ظلم کی سازشیں کرتا ہو، آپ کے خلاف کوئی دغابازی کرتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا یہ اسلام کا اہم رول ہے۔